على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد دینی اور ملی بہنوں، ہم نے کل جو ہے دو حرفی مرکب الفاظ جو پیش کے ساتھ آتے تھے اسے پڑھا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ کل انشاءاللہ اسے ہم لوگ پڑھیں گے، پھر آگے بڑھیں گے۔ ہم لوگ پڑھیں گے پھر آگے بڑھیں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ سلف اکیڈمی 165 نمبر اس سبق کو پڑھیں۔ 165 السلام علیکم شیخ۔ شیخ، آپ نے کل جو جملے لکھنے کے لیے کہا تھا وہ میں نمبر پہ ڈالنا ہے۔ ہیلو، آپ نے جو میں نمبر پہ مطلب جو آپ نے جو جملے بنائے اس کو لکھنے کے لیے کہا تھا جملے، وہ آپ کے میں نمبر پہ ڈالنا ہے۔ ہاں ہاں، پرسنلی پہ ڈالنا۔ ہیلو، ہاں بولیے۔ جو آپ نے اردو میں ہاں، جملے بنانے کے لیے میں نے کہا تھا جملے بنا کر کے لائیے، تو پرسنل پہ میرے ڈالنا ہے اسے، ٹھیک ہے؟ گروپ میں نہیں، پرسنل میں ڈالنا۔ کس پہ ڈالنا ہے؟ میرا نمبر جو ہے اس پہ ڈالنا ہے، گروپ میں نہیں۔ میرا نمبر جو ہے گروپ میں ہے نا، تو میرے نمبر پہ ڈالنا ہے 9029284859 پہ۔ جی جی استاد، میں نے آپ کے نمبر بھیجے ہیں گروپ پہ، ڈسکشن گروپ پہ۔ چلیے پڑھیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ پل پل تل جل دم تم گم سم پر سر گر در اڑ گڑ مڑ تڑ لو دو وہ سو۔ ہاں، بہت ماشاء اللہ، جزاک اللہ، سمجھ جزا۔ اس کے بعد کون پڑھیں گے؟ جی شیخ، میں پڑھوں؟ پڑھیے۔ کل پل تل جل دم تم گم سم پر سر گر در اڑ گڑ مڑ تڑ لو دو وہ سو۔ بہت ماشاء اللہ، اور آگے پڑھیے۔ کل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ پڑھ لو سسٹر۔ ہاں پڑھیے پڑھیے۔ جی، کل پل تل جل دم تم گم سم پر سر گر در اڑ گڑ مڑ تڑ لو دو لو وہ لو لو پڑھیے۔ لو دو او دو دو وہ سو او سو۔ وہ سو۔ ہاں، آگے۔ پل 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 تل جل دم تم گم سم پر سر گر در اڑ گڑ مڑ تڑ لو دو وہ سو۔ بہت ماشاء اللہ، جزاک اللہ، اور آگے۔ پل پل تل چل دم تم گم سر سم پر سر گر در اڑ گڑ
مڑ تڑ لو لو وو آگے قل بول تو یہ جو ہے پڑھنے کا انداز ہم نے زبر کے ساتھ پڑھا، زیر کے ساتھ پڑھا اور پیش کے ساتھ پڑھا. دو حرفی مرکب الفاظ ہم نے پڑھے. دو حرفی مرکب الفاظ ہم نے زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ، پیش کے ساتھ پڑھا. اب یہاں جو ہے ایک نیا انداز اور نیا طریقہ بتایا جا رہا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر واو پر حمزہ لکھ دیا جائے، واو پر کیا لکھا جائے؟ حمزہ لکھا جائے. تو واو پر حمزہ لکھا جائے گا تو کیسے اس پڑھا جائے گا؟ وہ کون لفظ بن جائے گا؟ کون لفظ بنے گا؟ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ الفاظ اگر ایسے لکھے ہوں تو ان کے پڑھنے کا انداز کیا ہو. تو دیکھیے یہاں گاف ہے، گاف کے بعد پھر پلس ہے، پلس کے بعد الف، پھر گاف اور الف پلس ہے، پھر حمزہ واو ہے، پھر ایکول یعنی برابر ہے. اس یہ مطلب یہ کہ گاف پلس الف، گاف الف پلس حمزہ واو پیش او برابر ایکول جس کو بولتے ہیں گا او. تو ہم گا او ہو گیا، لا او ہو گیا، کھا او ہو گیا، پا او. یعنی حمزہ جب واو پر آ جائے گا تو کیا پڑھیں گے؟ پا او. حمزہ جب واو پر آ جائے گا تو کیا پڑھیں گے؟ پا او، کھا او، لا او. کیا ہے؟ اور اس کے لکھنے کا انداز کیا ہوگا؟ اس کے لکھنے کا انداز کیا ہے؟ جیسے ہم نے لکھا ایسا، گاف الف ہو گیا، پھر واو ہم نے بنایا، پھر اس کے اوپر حمزہ بنا دیا، تو یہ گاؤ ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ گاؤ. ایسے ہی کھاؤ ہمیں بنانا ہے تو ایسا ہم نے بنایا، کھا وہ، یہ ہو گیا کھاؤ. یہ کیا ہو گیا؟ کھاؤ. تو گاف الف ہم نے بنایا ایسا، اور حمزہ واپس وہ بنا دیا تو یہ گاؤ ہو گیا. کھا الف بنا، کھا حمزہ واپس او بنا دیا، کھا او. کھاؤ، یہ گاؤ ہو گیا. یہ کیا ہے؟ یہ گاؤ ہو گیا، یہ کھاؤ ہو گیا. یہ کیا ہو گیا؟ یہ گاؤ ہو گیا، گا او. یہ کھا او، کھاؤ. تو یہ گاؤ اور کھاؤ ہو گیا. تو ایسے ہی یہاں حمزہ کے ساتھ ملا کر کے لکھنا بتایا جائے گا. تو گاف پلس الف، گاف الف پلس حمزہ واپس او برابر گا او، لام، لام پلس الف، لام الف پلس، کیونکہ لام پلس الف گیا گیا تو لام الف ہو گیا. لام پلس الف کا تو پھر بعد میں لام الف ہو گیا، تو لام الف پلس ہو گیا، پھر حمزہ واپس او ہو گیا برابر لا او. پھر جیم پلس الف، جیم پلس الف، جیم الف پلس حمزہ واپس او برابر جا او. نون پلس پلس الف، نون الف پلس حمزہ واپس او برابر نا او. برابر اس کو اردو میں بولتے ہیں، پلس بولتے ہیں. اردو میں سے یہ اس طرح کے نشان کو جو ہم نے پلس پڑھا ہے، اردو میں اس کو بولتے ہیں مثبت.
مثبت مطلب ایسا چیز جس میں کسی چیز کو ثابت کیا جائے، جس میں کسی چیز کو ثابت کیا جائے، باقی رکھا جائے. تو اس میں کو اردو میں اس نشان کو بولتے ہیں، اس طرح کا نشان جب اردو میں رہتا ہے تو اس کو بولتے ہیں مثبت. مثبت اس طرح کے نشان کو مثبت بولتے ہیں. اور ایسا خالی رہے تو اس کو بولتے ہیں نفی. اس کو بولتے ہیں کیا؟ نفی. اس کو نفی بولتے ہیں اس طرح کے نشان کو. اور اس طرح کے نشان کو کیا بولتے ہیں؟ مثبت. اس طرح کے نشان کو مثبت بولتے ہیں. اور اس طرح کے ایک لکیر کو کھینچی جائے تو اس کو کیا بولتے ہیں؟ نفی بولتے ہیں. جس کو انگلش میں آپ پڑھتے ہیں پلس، اور انگلش میں آپ پڑھتے ہیں مائنس. پلس اور مائنس ہم پڑھتے ہیں، پلس اور مائنس انگلش میں پڑھتے ہیں. اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ پلس. اور اس کو اردو میں پلس بولتے ہیں، اور اس کو اردو میں کیا بولتے ہیں؟ مائنس. ایسے ہی جیسے ڈبل لکیر کھینچ دیا. کتنی لکیر کھینچ دیا؟ ڈبل لکیر کھینچ دیا. اس طرح جو لکیر ایک کھینچی ہوئی ہے جس کو ہم مائنس کا، اس طرح اگر دو لکیریں برابر میں کھینچ دیں گے تو اس کو بولتے ہیں برابر. جس کو آپ بولتے ہیں انگلش میں اکوال، میرے خیال سے اکوال ہی بولتے ہیں. تو اس کو برابر بولتے ہیں. یعنی پلس پلس کیا ہوگا؟ پلس پلس برابر ہو جائے گا، جمع کرتے ہیں جس کو جوڑنا بولتے ہیں. تو اسی طرح یہاں جو ہم پڑھیں گے گا پلس الف، گاف الف پلس حمزہ واپس او اکبل گا او، یا گاف مثبت الف، گاف الف مثبت حمزہ واپس او برابر گا او. گاف پلس الف، گاف الف پلس، یا گاف مثبت الف، گاف الف مثبت حمزہ واپس او برابر گا او. پھر لام مثبت الف، لام مثبت الف، لام الف مثبت حمزہ واپس او برابر لا او. لام مثبت الف، لام الف مثبت حمزہ واپس او برابر لا او. پھر جیم مثبت الف، جیم مثبت الف، جیم الف مثبت، جیم الف مثبت حمزہ واپس او برابر جا او. جیم مثبت الف، جیم الف مثبت حمزہ واپس او برابر جا او. پھر نون مثبت الف، نون مثبت الف، نون الف مثبت حمزہ واپس او برابر نا او. تو یہ ہو جائے گا گاؤ، لاؤ، جاؤ، ناؤ. گاؤ گانا گاؤ، گیت گاؤ، حمد گاؤ، نعت گاؤ، پانی لاؤ، کپڑا لاؤ، کھانا لاؤ، اسکول جاؤ، مدرسہ جاؤ. یعنی کچھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، کچھ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ حمد گاؤ، حمد گاؤ، حمد یہ گاؤ ہو گیا. یا اسی طرح آپ جو ہے لاؤ، جو ہے لاؤ میں کیا ہے؟ پانی، پانی لاؤ، پانی لاؤ، پانی لاؤ. یا اسی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کھانا لاؤ. کیا ہے؟ کھانا کھانا لاؤ، کھانا لاؤ. پھر اسی طرح جاؤ، مدرسہ جاؤ، اسکول جاؤ،
घर जाओ, फिर नाव, पानी नाव है, जैसे डालो बोलते हैं नाव, या नाव भी उसको बोलते हैं। ये नाव है, ये नाव, नाव, जिसको डालो बोलते हैं उसे तो नाव। तो नाव, नाव को भी इसी तरह लिखते हैं। ये नाव, ये नाव है, ये नाव है, ये नाव है, ये पानी की नाव है। तो इस तरह आप जो है पढ़ सकते हो। तो यहाँ मैंने बताया पढ़ने का अंदाज क्या है। गा, मुस्बत अलिफ, गा, अलिफ मुस्बत, हमजा वाव पेश ओ, बराबर गाओ, लाम मुस्बत अलिफ, लाम मुस्बत अलिफ, लाम अलिफ मुस्बत, हमजा वाव पेश ओ, बराबर लाओ। फिर जीम मुस्बत अलिफ, जीम मुस्बत अलिफ, जीम अलिफ मुस्बत, हमजा वाव पेश ओ, बराबर जाओ। फिर नून मुस्बत अलिफ, नून अलिफ मुस्बत, हमजा वाव पेश ओ, बराबर नाओ। तो गाओ, लाओ, जाओ, नाओ। यानी इसको हम पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? गाओ, लाओ, नाओ, अरे जाओ, नाओ। इसी वजह पर आप और भी बना सकते हैं। खाओ, पाओ, खाओ, पाओ, खाओ, पाओ, आओ, खाओ, पाओ, आओ, आओ, क्या है? पाओ। तो ये तमाम चीजें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं, क्योंकि ये इसीलिए ही बनाया गया है कि आओ, जाओ, पाओ, लाओ, खाओ, नाओ। ये हमजा का यहाँ इस्तेमाल आपको बताया जा रहा है। किसका? हमजा का इस्तेमाल। कि अगर किसी लफ्ज पर वाव पर हमजा आ जाए, तो वाव पर हमजा आ जाने के बाद आप कैसे पढ़ेंगे, उसके पढ़ने का तरीका और अंदाज क्या हो गया। तो यहाँ हम वाव पर अगर हमजा आ रहा है तो उसके पढ़ने का आपको अंदाज बताया जा रहा है कि इस अंदाज में पढ़ेंगे कि गाओ, लाओ, जाओ, नाओ, पाओ, खाओ, आओ, आओ। तो इस अंदाज में उसे हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। उसके पढ़ने का अंदाज यही होगा, उसके पढ़ने का तरीका यही होगा, पढ़ने का अंदाज और तरीका यही होगा आपके इसी के हमजे का। तो बताया जैसे वाव बनाया, वाव पर हमजा बनाएंगे, वाव बनाया, वाव पर हमजा बनाएंगे। तो वाव पर जब हमजा बना देंगे तो क्या हो जाएगा? ओ पढ़ेंगे, आ ओ, आ ओ, आओ हो गया। खा, खा, ओ हो गया, खा, ओ हो गया। ऐसे ही आप जो है क्या कर सकते हैं? पा ओ, पा ओ हो गया। तो इस तरह जहाँ कहीं अल्फाज आएंगे उनके पढ़ने का अंदाज और तरीका ये होगा। तो आपको यहाँ हमजा और वाव के पढ़ने का अंदाज बताया जा रहा है। तो गाओ, लाओ, जाओ, नाओ। आप भी इसी अंदाज पे दूसरे हर्फ भी बना सकते हो, जैसे मैंने कहा आओ, खाओ, पाओ, क्या है? पाओ। तो इस तरह दूसरे अल्फाज भी आप इसमें ऐड करके, शामिल करके दूसरे अल्फाज भी बना सकते हैं और बना करके पढ़ सकते हैं। उसमें कोई मसला नहीं होगा। जैसे दिलाओ, चलाओ, भुलाओ, क्या है? दिलाओ, चलाओ, भाओ, भाओ, ताओ, राओ। इस तरह जितने भी अल्फाज आप चाहें बना सकते हैं, जिसमें जिसके आखिर में वाव हो और वाव पर क्या आया हुआ हो?
حمزہ آیا ہو، واو ہو اور واو پر حمزہ آیا ہو، تو یہاں ہمیں جو لفظ بتایا جا رہا ہے وہ واو پر حمزہ آئے تو اس کے پڑھنے کا انداز اور طریقہ کیا ہوگا اسے بتایا جا رہا ہے۔ تو ہم نے گویا کہ واو کے پڑھنے کا انداز یہاں سیکھا ہے۔ تو میں نے بتایا جیسے گاب مثبت الف، گاپ الف مثبت حمزہ واپس او برابر گاؤ، لام مثبت الف، لام الف مثبت حمزہ واپس او برابر لاؤ، جیم مثبت الف، جیم الف مثبت حمزہ واپس او برابر جاؤ، نون مثبت الف، نون الف مثبت حمزہ واپس او برابر ناؤ، کھا مثبت الف، کھا الف مثبت حمزہ واپس او برابر کھاؤ، الف مدہ، الف مثبت الف، الف مدہ مثبت حمزہ واپس او برابر آؤ، پا مثبت الف، پا الف مثبت حمزہ واپس او برابر پاؤ، را مثبت الف، را الف مثبت حمزہ واپس او برابر راؤ۔ تو اس طرح آپ حمزہ کا استعمال کر، واو پر حمزہ استعمال کر، واو پر حمزہ کو استعمال کر کے بہت سارے حروف بنا سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہاں ہمیں جو بتایا گیا وہ حمزہ، واو پر حمزہ کو بتایا گیا کہ واو پر حمزہ ہوگا تو اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، چلیے باتیں ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب